ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم کریم، اس کے پیچھے آپ نے پوری انجینئرنگ کی. اس انجینئرنگ کے پیچھے کس طریقے سے یہ آپ کی سٹوری ڈیولپ ہوئی، کس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچے؟ واٹ ور دا اسٹیپس اینڈ واٹ ور دا اسکلز جس نے آپ کو کریم میں آنے میں ہیلپ کی؟ آئی ہیو بیسڈ آؤٹ فرام کراچی، تو میں نے جو بھی کام کیا وہ کراچی سے ہی کیا. انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے کیا لیکن کراچی سے ہی کیا. کور ایکسپرٹیز ڈیٹا بیسز کی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن ایک ینگ جنریشن، ایک جو نئے بلڈز ہے، جو جینزیز ہے، ان سب کو بھی ملنی چاہیے. ہمارے پاس میٹا سے بھی لوگ آئے ہیں، انویڈیا سے بھی آئے ہیں، گوگل سے بھی آئے ہیں، فیس بک سے بھی آئے ہیں. وہ اپنے ایکسپیرینسز لے کر آتے ہیں، ہمارے اپنے چیلنجز ہیں، اور وی لرن فرام ایچ ادر. آج کل سب اے آئی کی باتیں کر رہے ہیں. صحیح ہے، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں، بالکل کریں. جاب کٹ ہوں گی لیکن نیو اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں. ایک کوئی بھی اپلیکیشن فرض کرے اگر بنانی ہے، کوئی ایک ینگ جنریشن کو اگر ہم نے کوئی آئیڈیا دینا کہ یار یہ والی اپلیکیشن ہونی چاہیے، تو آپ کے اتنے ایکسپیرینس میں واٹ ڈو یو تھنک یار اچھا یہ والی اپلیکیشن اب بنے تو فائدہ ہو؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد اویس اور آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان آئے ہیں. آج جو گیسٹ ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے جو سب سے زیادہ کروڑوں لوگ یوز کرتے ہیں ایک اپلیکیشن، اس کے پیچھے جو پوری انجینئرنگ ہے، کس طرح سے چل رہی ہے وہ چیز کمپلیٹلی فرام اسکریچ ٹل اینڈ، وہ ہر ایک چیز انہوں نے پوری کی پوری ڈیزائن انجینئرنگ کمپلیٹ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے انہوں نے کی ہے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہے خرم نسیم صاحب، جو کہ ڈائریکٹر آف انجینئرنگ ایٹ کریم میں ہیں. ان کے ساتھ آج ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو خرم بھائی، آپ کا بہت شکریہ آپ آئے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے ٹائم دے دیا اور آپ کے ساتھ میں آج بیٹھا ہوں. اٹس ریئلی نائس آف یو. تھینک یو فار دا ٹائم. تھینک یو ویس، تھینک یو فار انوائٹنگ می. آج کا مقصد یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم کریم، اس کے پیچھے آپ نے پوری انجینئرنگ کی. اس انجینئرنگ کے پیچھے کس طریقے سے یہ آپ کی سٹوری ڈیولپ ہوئی، کس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن ایک ینگ جنریشن، ایک جو نئے بلڈز ہے، جو جینزیز ہے، ان سب کو بھی ملنی چاہیے کہ کیسے ایک بندہ اس ایک پلیٹ فارم سے کہاں پہ ڈائریکٹر آف انجینئرنگ میں پہنچ سکتا ہے اور اس کو کیا کیا آبسٹیکل فیس کرنے پڑتے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم کہ آپ نے کریم جوائن کرنے سے پہلے what were the steps and what were the skills that you had to adopt during your previous journey جس نے آپ کو کریم میں آنے میں ہیلپ کی؟ تھینک یو ویس. آئی اسٹارٹ مائی کیریئر بیک ان 1999 ایز اے ڈیولپر. یوزلی جو لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں آئی ٹی فیلڈ میں، وہ ڈیولپمنٹ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ یا فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. لیٹر آئی تھنک 2 or 3 years لیٹر آئی اسٹارٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان ڈیٹا بیس انٹرنلز، ہاؤ دا ڈیٹا بیسز ورکس. تو بائی ٹائم پھر وہ میری ایکسپرٹیز بنتی گئیں، اور پھر میں اس میں مختلف ڈیٹا بیسز کے ساتھ کام کرتا رہا. پرائمرلی اوریکل آئی ول اسٹارٹ ورکنگ. وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی. آئی بریفلی ورک ان ابو دھابی ایز ویل فار 1.5 year. تو کچھ پروجیکٹس کے لیے سلسلے میں مجھے وہاں جانا پڑا. ریسٹ آف مائی ہول لائف لائک آلموسٹ 27 years آئی ہیو بیسڈ آؤٹ فرام کراچی. تو میں نے جو بھی کام کیا وہ کراچی سے ہی کیا. انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے کیا لیکن کراچی سے ہی کیا. تو کور ایکسپرٹیز ڈیٹا بیسز کی تھی. اور ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم بیک ان 2014 کریم واز فیسنگ سم چیلنجز آن دیئر ڈیٹا بیسز. تو پرفارمنس کے ایشوز تھے. اینڈ ڈیورنگ مائی فیو انٹرویوز دے سیڈ دیٹ آور گروتھ از لائک ہاکی اسٹک اور وی فیس ہیوج چیلنجز آن ڈیٹا بیس پرفارمنس. سو وی آر لوکنگ فار سم ون ہو از ایکسپرٹ ان ڈیٹا بیسز. So after 3 or 4 interviews, I got hired, and then this journey began of now it's 11 years, alhamdulillah. 11 years at Kareem. MashaAllah, that's amazing. Like 11 سال آپ نے کریم میں جب لگائے. I mean, what were the core values of Kareem جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ every organization should have those core values جس سے ہر امپلائی ریٹین رہے اور ہر ایک ٹیم ممبر، ایک اسکلفل ٹیم ممبر should be retained. What are those core values جو آپ نے فیل کی اس 11 سالوں میں؟ Kareem is very different in a way. It's built on a day one on defining values. Not only defining values, they practice it. Not only practice on day-to-day life, but ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو پی ایم سائیکل ہوتا ہے اینولی، پہلے تو بائی اینولی ہوتا تھا، وہ اس میں ہوتا یہ کہ ہم ویلیوز کو بھی ایک خاص پورشن ہوتا ہے. ہم جج کرتے ہیں اپنے کولیگس کو کہ ہاؤ دے پرفارم آن دا ویلیوز فرنٹ. تو ہماری کور 6 ویلیوز ہیں. تو وہ اس نے کلچر بلڈ کیا ہے کریم کے اندر ایک، اور وہ کلچر ہے ٹرسٹ کا. آئی تھنک کریم از ویری یونیک کہ ایوری بڈی ٹرسٹ ایچ ادر.
کہ اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر واٹ ایور ہی از ڈوئنگ. فلیکسیبل آور ورکنگ, 2 days ورکنگ, یو آر ورکنگ فرام ہوم, جسٹ کمپلیٹ یور ٹاسک, فیل ریلیکس. ہمیں آپ پہ پورا ٹرسٹ ہے, آپ ہمارے ٹیم ممبر ہیں, رسپیکٹ یو. تو جب آپ کو اتنی پریولیج ملتا ہے کہ آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے, کہ آپ کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے, تو اور اچھے پیسے ملتے ہیں فار شیور, ہر ایک کو چاہیے اچھی سیلری. تو میرے خیال سے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, امپلائی کے لیے بیسٹ امپلائر وہی ہوتا ہے جہاں آپ کو ایک اچھے پیسے مل رہے ہوں, رسپیکٹ مل رہی ہو, ٹرسٹ کیا جا رہا ہو آپ پہ, اور آپ کو چیلنجنگ کام مل رہا ہو. تو کریم کو اسکیل کرنا, دیٹ واز ریئلی ریئلی ہیوج چیلنج. وہ آسان نہیں تھا, وہ آسان نہیں تھا. ڈیفینیٹلی ناٹ. ظاہر ہے 2014 سے اب تک آپ نے پورا, آئی تھنک فرام اسکریچ ٹل آپ نے اس کو بالکل ریفائن ماڈل میں اب آپ لے کے آئے. اب تو کریم ایک سپر ایپ ہے with many verticals like grocery, currency payments, many other things, riding app. تو اچھا, لیٹس سپوز آج 2026 اور 11 سال پہلے 2014 میں آپ کون سی وہ ٹیکنالوجی آپ چاہو گے کہ یار کاش یہ ہوتی تو آج کریم کی یہ سارے مسئلے میں حل کر دیتا؟ That's a very good question actually. We discussed this sometime back in the company, in some internal talk. If we rewind the time, what will be the thing we will do, something change. تو آج تو اس وقت سب اے آئی کی بات کر رہے ہیں, تو اے آئی اسسٹنٹ جو ہے, کوڈنگ اسسٹنٹ ہے, ڈیفینیٹلی اگر وہ اس وقت ہوتے تو کافی ہیلپ ملتی, نمبر 1. نمبر 2, انفراسٹرکچر کو جو اسکیل کرنا تھا, جو ہم نے شاید ارلی ڈیز میں کچھ مسٹیکس کری ہیں, وہ ہم اس کو صحیح کر پائیں. اگر بیک میں جا سکوں 2014 میں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو بہتر کر سکتے تھے, اور پھر ہم نے اس کو کیا بہتر. وی اسٹارٹڈ ود 1 monolith application, 1 Java based application and 1 MySQL database. This is how the Kareem starts actually. Okay. And now we have few hundred microservices. Back in 2016 we decided to go to the microservices based architecture. اور اس میں ہمارے پاس ہر سروس کا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے. آئیڈیلی اس اسٹیج تک پہنچنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگا, کیونکہ لیگیسی کوڈ تھا, بزنس گرو کر رہا تھا, چیلنجز تھے, پھر اوبر ایکوزیشن ہوئی, تو کمپلائنس تھا, تو بہت ساری چیزیں ہوئیں, اس میں تھوڑا ہمیں ٹائم لگا. لیکن ناؤ کریم از ان مچ بیٹر شیپ ٹیکنیکلی, جو اس کا ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے, تو میرے خیال سے اس نے بڑی ہیلپ کری. اب آرکیٹیکچر ہمارا بہت میچور ہے. اب آرکیٹیکچر کافی میچور ہے, ٹیکنالوجی اتنی آگے ایڈوانس ہو گئی, تو وہ سب اڈاپٹ کر لی ہوگی آپ نے ود ٹائم بھی. جی, اس میں ایک چیلنج جو آپ نے پوائنٹ یہاں کیا, میرا ڈسکشن رہتا تھا, آئی واز دا فرسٹ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہائرڈ ایٹ کریم ڈیٹا بیس کا. تو اس سے پہلے زیادہ تر جو لوگ تھے, میں خود بھی انٹرپرائز بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. اچھا, تو ہمیں کنزیومر بیس اپلیکیشنس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا, جہاں اپ ٹائم 24/7 ہمیں رکھنا ہے, کیونکہ فرام موروکو ٹو پاکستان رائٹس جو ہے وہ ہر وقت آن گوئنگ ہے. کوئی نہ کوئی کیپٹن کسی کو لے کے کہیں آ رہا ہے, جا رہا ہے, ایون لیٹ نائٹ پہ ایئرپورٹس میں کافی ٹریول ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو اپ ٹائم کا چیلنج تھا وہ کسی نے فیس نہیں کیا تھا. وہ ہم جب فیس کرنے لگے, جو چینجز ہمیں کرنی پڑتی تھیں, ڈپلائمنٹ کرتے تھے, کوئی فیلئر ہوتا تھا تو اس کو امیڈیٹلی ریورٹ کرنا پڑتا تھا, پھر اس کے بھی کانسیکوینسز ہوتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں ایکسپیرینس کر کے ہی پتہ چلیں گے ہم اس کو کیسے میچور کر سکتے ہیں اپنے آرکیٹیکچر کو. اینڈ دین دس جرنی بگن, کہ وہ پھر ہم اس کو چیزوں کو دیکھتے رہے اور اس کو کرتے رہے. ارلی ڈیز میں کچھ ایسے ہم سے مسٹیکس ہوئی کہ جیسے سارے انجینئرس کرتے تھے کہ جی انجینئرنگ بلاک پڑھ لیا, نیٹ فلکس نے کون سی ٹیکنالوجی لگائی ہے, یوٹیوب کس چیز ٹیکنالوجیز کو پاورڈ ہوتا ہے, پاورڈ بائی اینی ٹیکنالوجی, اور بہت سارے ایسے ہیں, ایئر بی این بی ہے, اس طرح کی بہت ساری کمپنیز کو ہم بلاگس پڑھتے تھے. لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم لگا سمجھنے میں شاید ہماری ساری انجینئرنگ کو, کہ جس اسکیل پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں, جو ٹولنگ ان کے پاس ہے, جو انجینئرز ان کے پاس ہیں. یو ایس میں اگر انجینئرس ہیں تو وہ چائنا سے بھی آئے ہوئے ہیں, انڈیا سے بھی آئے ہوئے ہیں, دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں, ایسٹ یورپ سے ہیں. تو وہ شاید ان کے یہاں اسکیل کر جاتی ہے چیز, ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹائم لگے, ہمارے یہاں وہ ایکو سسٹم نہیں ہے. میں آپ سے بھی شاید تھوڑی دیر پہلے شیئر کر رہا تھا ٹیکنالوجی کے بارے میں, کہ ہمیں بڑی چیلنج تھا, ہمیں لوگ نہیں ملتے تھے, اور اگر ایکو سسٹم اس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہ کریں پلیز. بالکل. تو امیزنگ کہ آپ نے 11 سال کے اندر آپ نے ٹیم ڈیولپ کی ہے کافی زیادہ. جی, کین یو پلیز ٹیل می واٹ ٹریٹ ٹو لک ایٹ دا ٹیم ممبرس, کہ یار اچھا یہ ٹیم ممبر جو ہے یہ اس کو اسکیل کرے گا, آنے والے وقت میں ریٹین رہے گا اور اچھا رہے گا. کس طریقے سے ٹیم مینج کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ٹیم کو ریٹین کیا جاتا ہے,
What are those traits? Can you please give some of skills? I built like couple of teams here at Kareem, 2 or 3 times. مختلف ٹیمز بلڈ کری ہیں میں نے، جس میں ڈیٹا بیسز کی ہیں، ڈیو آپس کی ہیں، میسیجنگ پلیٹ فارم ہے جو اب ہمارا لیٹسٹ میری اسائنمنٹ تھی، کافکا کی ٹیم ہم نے کافکا کے اوپر بلڈ کری ہے. ہائرنگ واز اے موسٹ چیلنجنگ پارٹ کہ آپ ایک ٹیم بلڈ کریں تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ویلیوز کو پھر ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ ویلیو الائن ہے، پرسن کینڈیڈیٹ ویلیو الائن ہے یا نہیں، وہ ہماری پریشر انوائرمنٹ میں چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. کیونکہ کریم از ویری ڈفرینٹ انوائرمنٹ، امیزنگ کمپنی، لیکن پریشر بہت ہوتا ہے کام کرنے کا. اوکے، آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، یو آر ڈوئنگ سم امپیکٹفل ورک، تو دیٹس میٹر ایکچولی. تو ویلیوز کو ہم ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل سائڈ پہ جو بھی اس کی کور ایکسپرٹیز ہیں، اس میں اس کے انٹرویوز ہیں، ٹیسٹ ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لرننگ اسپارک کتنا ہے. یس، لرن کر سکتا ہے، پرسیپشن پاور ہے، اگر وہ ہے رائٹ کینڈیڈیٹ فار اس. پرفیکٹ. مینس اس کے بعد پرسیپشن ہونا چاہیے، لرن ٹو گرو ہونا چاہیے، اسپارک ہونا چاہیے، انتظام اور ہونا چاہیے جی. سم تھنکنگ کیپیسٹی کی یار وٹ ہاؤ ٹو ریزالو اے پرٹیکولر پرابلم، اور اس کو سولوشن میں کیسے تبدیل کرنا ہے. اس کے مطلب اس کینڈیڈیٹ کے اندر وہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے، خود بخود ریزالو کرے اس پرابلم کو. جی، ٹرائی دیئر اون بیسٹ ایز ویل. اچھا، تو ان دس پیریڈ جب آپ نے ٹیم ڈیولپ کر رہے تھے، جب ٹیم ڈیولپ آپ کر رہے تھے اس دوران ہاؤ ڈیڈ یو مینیج کہ یار اپس ٹائم جو ہے اس کا 99% ہی رہے اس ایپ کا، اس سے گرے ہی نہ، اور کس طریقے سے آپ نے پورا ایک اسٹرکچر بلڈ کیا کہ یہ اپ ٹائم اس کا ڈاؤن نہ ہو؟ یہ کافی چیلنجنگ تھا ٹو بی آنیسٹ، اور اس میں وی ری تھنک دا ہول آرکیٹیکچر، ہاؤ وی آپریٹ. اور کریم میں جو سب سے اچھی بات ہے جو کلچر ہے وہ بلیم کلچر نہیں ہے. اف یو میڈ اے مسٹیک، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو نو بڈی بلیم یو، بٹ وی نیڈ ٹو لرن وائی اٹس ہیپن، ہاؤ دا سسٹم الاؤ اٹ ایکچولی ایٹ فرسٹ پلیس. ایگزیکٹلی. وہ ہمیں وہ لرن کرنا ہے، اور وی ہیو اے ویری اسٹرانگ انسیڈنٹ مینجمنٹ کلچر. تو ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، اس پہ کوشچنز آتے ہیں ہول انجینئرنگ سے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر اس میں ایکشن آئٹمز آتے ہیں، پھر ہم اس ایکشن آئٹم کو فکس کرتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور اف دس ہیپن اونلی ونس، وہ دوبارہ نہ ہو. اوکے. وی میک شیور دیٹ وہ چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ہماری سوسائٹیز میں بھی دیکھیں تو تھوڑا سا بلیم گیم زیادہ ہوتا ہے، رادر کہ ہاؤ اٹس ہیپن، لیٹس فکس دا پرابلم رادر بلیم سم ون. یس، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن میں. ایگزیکٹلی. تو اس طریقے سے آپ نے آپ ٹائم مینیج کیا. اچھا، وہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں آپ کی ٹیم نے، ایک انجینئرنگ ٹیم نے انتہا پریشر فیس کیا کہ یار چاہے آپ کو رات اور دن رات آپ کو لگانے پڑے اس پرابلم کو سالو کرنے میں؟ وٹ واز دیٹ پرٹیکولر پرابلم اور ہاؤ ڈیڈ یو ریزالو اٹ؟ لیکن بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلس تو میں آپ سے شاید شیئر نہیں کر پاؤں گا، لیکن دیر از نومیرس ایونٹ ہیپن. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک کورین سنگر تھے، ان کا ایک گانا آیا تھا گنگم اسٹائل، کچھ اس طرح سے کر کے. اوپا گنگنم اسٹائل. جی جی. تو اس دن یوٹیوب کو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس وقت وہ گانا ان کا کافی پاپولر ہو گیا، تو اس پہ 1 بلین لائکس آ گئے. ان کی جو ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن ہوئی تھی اسٹوریج پہ، وہ 9 ڈیجٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، تو وہ اوور فلو کر گیا، اور وہاں پہ ان کو ڈاؤن ٹائم فیس کرنا پڑا گوگل پہ یوٹیوب کی سروس کو. اوکے. سملر کائنڈ آف کنڈیشن ہیپن، لیکن الحمدللہ جب وہاں یہ آیا تو ہم نے ریئلائز کر لیا کہ یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو وی فکس موسٹ آف دا پارٹ اسٹوریج سائڈ پہ، کیونکہ وہ چیلنجنگ ہوتا ہے. کچھ کارنر کیسز رہ گئے تھے، تو اس طرح کے انسیڈنٹ مطلب کارنر کیسز میں ہمارے پاس بھی آئے ہیں، اور پھر ہیوج پریشر تھا آف کورس کہ اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے امیجیٹلی، اور وہ پھر کیا ٹیم نے، کافی ایفرٹ لگائیں. اور بیک دوز ڈیز لائک ان 2015 16 17 ٹائم پہ تو بہت زیادہ ایشوز ہوتے تھے مختلف قسم کے چیزوں کو سمجھنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، اور پھر چیزوں کو ریورٹ کرنے میں. تو چینجز کرتے تھے، سمہاؤ بہتر ٹیسٹ نہیں ہوتی تھی یا کوئی بھی ریزن ہوتا تھا تو وہ پرابلم کرتا تھا، لیکن اس کو پھر ریورٹ کرتے تھے، اس کو فکس کرتے تھے. لیکن ایوری ٹائم وی لرن سم تھنگ نیو، اور کافی پریشر ہوتا تھا شروع میں. تو بعد اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے ہم ریکور کیسے کریں گے، اتنی خراب صورتحال ہو گئی اب. چلے یہ خرم، ویسے واقعی کبھی کبھار یہ آتا ہے وقت جس وقت پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بس اس وقت آپ ہٹ اینڈ ٹرائلس کر رہے ہو تو جسٹ ٹو میک شیور دیٹ پرابلم جسٹ گوز اوے اور فیڈ اوے. ون تھنگ وچ آئی ہیو لرن اسپیسیفکلی ان کریم، یو نیڈ ٹو بی کام. بہت کنٹرول رکھنا پڑتا ہے آپ کو، اور یہ میرے لیے پرسنلی بھی چیلنج تھا، کیونکہ میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تھا. پرسنالٹی میری ایسی تھی کہ میں کام اتنا رہتا نہیں تھا، تھوڑا پینک ہو جاتا تھا ڈیفیکلٹ سچویشن میں. لیکن آئی تھنک
ان کریم آئی لرن دس کہ مجھے یہاں پہ اگر ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ می مجھے پرابلم سالو کرنی ہو میں ہی پینک ہو جاؤں گا تو ان کا تو کانفیڈنس لیول کہیں پہ بھی نہیں رہے گا. واقعی تو مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ میں نے لرن کری اور مجھے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے اور کیسے ڈرائیو کرنا ہے اس انسیڈنٹ کال کو. ایون اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی بھی ایشو ہو گیا ہے یا کوئی ڈیزائن ڈسکشن ہو رہا ہے تو اس کو ہر طریقے سے دیکھنا پھر سجیسٹ کرنا. تو اس میں آپ کو کافی کام رہنا پڑتا ہے ڈیلنگ ود ڈفرینٹ پیپلز. اور کریم از another time very unique in a way that very few people know. کریم کی جو ڈائیورسیفیکیشن ہے از ویری یونیک ایون ان دا ریجن. سو آئی آس دس کوشچن couple of time in the company as well اور میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. How do you think how many different distinct nationalities people here at Kareem we have? Okay. It's Do like you have any number? 5 It's 77. 77 nationalities. Yes. In Kareem. اتنا ڈائیورس ہے. اتنا ڈائیورس. Oh my God. سو دس از ناٹ اونلی ٹیکنیکل چیلنجز. آپ اپنے کولیگس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں لرن کرتے ہیں. ایوری بڈی کمز فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ایتھنیسٹی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ. ہمارے پاس میٹا سے بھی لوگ آئے ہیں انویڈیا سے بھی آئے ہیں گوگل سے بھی آئے ہیں فیس بک سے بھی آئے ہیں. تو وہ اپنے ایکسپیرینسز لے کر آتے ہیں ہمارے اپنے چیلنجز ہیں تو وی لرن فرام ایچ ادر. پرفیکٹ خرم بھائی. تو خرم بھائی ایکچولی ریسنٹ ایک میں نے نیوز دیکھی تھی. اٹ از لائک کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اور جو ڈیٹا اسٹرکچر کا ہے یہ اس کا ایک بوم کرنٹ ٹائم پہ آنے والا ہے. وٹ ڈو یو سجیسٹ اباؤٹ دس انفراسٹرکچر؟ ڈو یو تھنک اٹ از پاکستان میں آلریڈی یہ اسٹیج آ چکی ہے؟ دیکھیں ڈیٹا تو سب کے پاس موجود آلریڈی ہے. آپ کتنا ویلیو کرتے ہیں دس از امپورٹنٹ. ڈیٹا از جسٹ لائک انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر ہیلپ یو ٹو ڈرائیو سم تھنگ. In a similar way, data is your infrastructure. What the maximum value you will get from it. اب ہوتا ہی ہے اس میں پیٹرنس چھپے ہوئے. اے آئی کے جو ایم ایل کے پورے ماڈلز ہیں اسی ڈیٹا کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جتنا وہ کلین ڈیٹا ہوگا جتنا میننگ فل ڈیٹا ہوگا اور جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا صحیح ہے اٹ ول ہیلپ یو ٹو میک بیٹر ڈیسیجن. اوکے. تو جب آپ وہ ایم ایل ماڈل اس کے اوپر لرن کریں گے دین یور اے آئی ول اسٹارٹ گیونگ یو این آنسر جو اس کے اندر ہڈن ہے. بالکل صحیح. تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اور کسی بھی کنٹری کے لیے ایز ویل. اوکے پرفیکٹ. تو خرم بھائی اچھا اب آتے ہیں ایک اے آئی ریولیوشن والے ایریا میں. اس ایرا میں اے آئی ریولیوشن اتنا تیز سے چل رہا ہے کہ بس اب اس میں تو ہر ایک چیز ہی اے آئی کرنے بیٹھ جاتا ہے. میرا اس میں یہ سوال تھا کہ جو اے آئی جیسے روبوٹ ٹیکسیز ہے اور جس طرح کے جو ڈرائیور لیس کارز جو چلنے والی ہے ہاؤ ول کریم اڈاپٹ ٹو دس ٹائپ آف ٹیکنالوجی اور اس میں کیا آنے والے وقت میں ڈرائیورس ختم ہو جائیں گے؟ کریم رائڈس میں ہم نے جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈرائیور لیس والا لیکن اٹس اسٹل لٹل فار. اب کیونکہ کریم رائڈس کو ہولی اوور اون کرتا ہے دے ہیو ویری ایگریسو پلان فار دس اور انشاءاللہ وہ آئے گا وقت جب یہ ڈرائیور لیس کارز آپ کو روڈ پہ نظر آئیں گی. آئی ایم ناٹ شیور پاکستان میں کب ہوگا لیکن یہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ملکوں میں تو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے. میں بھی یو ایس میں تھا ری انوینٹ میں AWS کے تو وہاں پہ میں نے دیکھی کچھ سروسز آلریڈی اویلیبل ہیں. چائنا میں گیا نہیں ہوں ابھی ریسنٹ پاس میں تو میں نے وہاں سنا ہے کہ وہاں پہ بھی اویلیبل ہیں لیکن اسٹل ایکسپیریمنٹل موڈ میں ہیں لیکن اس کی اڈاپشن تیز ہوگی. نیکسٹ 10 years فار شیور اٹ ول بی ایوری ویئر ان ایوری میچور سٹی جہاں انفراسٹرکچر تھوڑا اچھا ہے وہاں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک پارٹ ہے لیکن یہ پارٹ ہے. AI will make a revolution here at Kareem as well. We have made a great progress compared to the companies here in the region. Perfect. ہمارے اپنے AI انجینئرس ہیں AI فیلکنز ہیں جو کہ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں کوڈنگ کے اندر. نائس. اور جو ہمارے ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس ہیں اس کو ری رائٹ کرنے میں یا ہمارا اسٹینڈرڈ بلڈ ہو رہا ہے تو وی آر ویری اگریسو اور بلش ایکچولی آن AI فرنٹ. تو جو ہمارے کو فاؤنڈر ہیں میگنس وہ لیڈ کر رہے ہیں اس پوری ایفرٹ کو کہ کریم ول بی بیکم اے لیڈر ان دا AI ان دا ریجن ٹیک کے حوالے سے. واو امیزنگ. خرم بھائی اب اے آئی کے دور میں جتنے میرا بھائی بھی جو ہے چھوٹا ایون جتنے بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا سمپل میتھڈ آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڈنگ لکھواتے ہیں چیٹ GPT سے. اینڈ آفٹر دس GPT گراک جیمنائی جتنے بھی یہ چیٹ GPT کے جو ٹولز آئے ہیں ڈو یو تھنک کہ اے آئی جو ہے اس نے بگز ایشوز خود بخود ریزالو کرنے لگ گئے اور وہ اب اے آئی انجینئرس کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس طرح کی ہے کوئی بات؟
دیکھیں یہ تو ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی تقریباً 1 ڈیڑھ سال سے. کچھ لوگ تھے جو پرانے ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے وہ صرف ایک جنریشن ہے کوڈ کی اور اس میں کوالٹی نہیں ہے. لیکن اب جیسے جیسے ماڈلز ایوالو ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اینتھروپک کے جو نئے ماڈلز ہیں اوپس وغیرہ آئی گیس، تو میں اس کے بارے میں بہت اچھا فیڈ بیک سن رہا ہوں. کیونکہ میں بیک اینڈ ڈیولپمنٹ اب نہیں کرتا ہے، میں لیڈرشپ رول. تو جو میرے کولیگز ہیں، ایکس کولیگز ہیں، ایون میرے بھائی، میں نے اس سے شیئر کیا تھا، یہ بیسڈ آؤٹ آف کینیڈا، تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ نہیں یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اب. اور پہلے جو ایشو ہوتے تھے وہ خاص طور پہ کانٹیکس کے ہوتے تھے، وہ کانٹیکس لاس کر جاتے تھے اور کچھ ایسے ریفرنس دے رہے ہوتے تھے جو کوڈ میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا. تو اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ سالو ہو رہی ہیں. بائی ٹائم اٹ ول گیٹ میچیور فار شیور، اور وہ کافی ہیلپ کریں گے پھر کوڈ رائٹنگ کے اندر. اچھا، اور ایسی کیا چیز ہے، فرض کرے اے آئی، اگر اے آئی اتنا ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں کوڈنگ کے دوران، واٹ از دیٹ ون تھنگ جو اس ایلیمنٹ کا کوڈنگ کے اندر کہ وہ اے آئی ہیومن کی اس ٹیلنٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتا؟ ایسی کافی چیزیں ہیں. فار شیور جو ٹریڈ آؤٹ ڈیسیجنس ہوتے ہیں کہ میں ٹیکنالوجی ایکس لوں گا یا وائی لوں گا، تو اس میں جو ہے وہ ڈیسیجن ایٹ دا اینڈ آپ کا ہوگا، وہ اے آئی ڈیسیجن نہیں لے گا. اور ڈیسیجن آپ کا ہوگا آپ کی اپنی ججمنٹ کے اوپر، آپ کی اپنی نالج کے اوپر. تو یہ چیز میرے خیال سے ریپلیس نہیں ہو سکے گی. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہیومن وزڈم کو اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا. اٹ ول بی دیئر. اینڈ آئی تھنک ایمپیتھی، جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کم ہی دیکھنے میں ملتی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ بھی اے آئی ریپلیس نہیں کرے گا فار شیور. ایگزیکٹلی. یہ تو بالکل آپ نے بات صحیح کی خرم بھائی. آئی مین انسان کے اندر جو ایمپیتھی، دا وے ہز ایکسپیرئنس، جو اس کا ایکسپیرئنس جو اس نے اپنے لائف ٹائم میں سیکھا ہے، اور جس طریقے سے اس نے اس ایکسپیرئنس سے اب وہ اپلائی کر رہا ہے اس پرٹیکولر پرابلم سالو کرنے کے لیے، اس اپنے اسکلس کو اپلائی کر رہا ہے، آئی تھنک دیٹ ول بی اے ہنڈرنس. کیونکہ اے آئی کے پاس سارے ایکسپیرینس، ہر بندے کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے. اے آئی کے پاس نالج ہے، ڈیٹا ہے، بٹ اٹس ناٹ دا ایکسپیرینس. سو دیٹ از ون تھنگ دیٹ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ رائٹ، کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ انسانیت کے اندر جو ہے یہ چیز مضبوط ہے ابھی بھی. اے آئی ول ناٹ ریپلیس دیٹ ون. تو اچھا، اب آتے ہیں ہم کہ ہمیں مشورہ دینا ہے. اب ہم لوگ دیں گے، ایڈوائس دینا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے کیا ایڈوائس ہے. کہ وہ اب ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، ایون مجھ سے بھی کر رہے ہوتے، کیا میں اپنے بیٹے کو کیا پڑھاؤں؟ میں آج کل آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی پڑھنی ہے، سافٹ ویئر پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے؟ میں اپنے بیٹے کو کیا پڑھاؤں، کس فیلڈ میں ڈالوں یا بیٹی کو کس فیلڈ میں ڈالوں؟ اب اس سوال کو ہاؤ ول یو بریک اٹ ڈاؤن؟ آئی مین اگر اس لیٹس ٹاک اباؤٹ دا آئی ٹی اسٹرکچر. آئی مین آلدو بیٹے کو تو وہی پڑھنا چاہیے جو اس کا شوق ہے، بٹ لیٹس ٹاک ان ٹو دا ڈیپتھ آف آئی ٹی. اس میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پڑھنا کیا چاہیے، کون سی اسکلس سیکھنی چاہیے؟ آئی ہیو 3 kids، اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ واٹ ایور دے لائک ٹو ڈو ان دیئر لائف آئی ول الاؤ دیم. میں ٹرینڈ کے پیچھے نہیں جاتا. میری اپنی یہ پرسنالٹی ہے کہ میں ٹرینڈس کو فالو اتنا زیادہ نہیں کرتا، کوئی بھی ٹرینڈ ہو. آج کل سب اے آئی کی باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں، بالکل کریں. کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، لاء میں جانا چاہتا ہے، اور بھی ڈفرینٹ انجینئرنگ کے ڈسپلنز ہیں، اگر وہاں جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایکسل کرے گا، تو وہ بالکل اس ٹیکنالوجی کو سلیکٹ کرے. اور یو نیڈ ٹو بی سیک 2 things ان لائف. اور ارلی ڈیز میں ہمارے خاص سے یہ بتایا نہیں جاتا ہمارے بچوں کو کہ یو ہیو ٹو فائنڈ یور ویلیوز. آپ کس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ اپنا پرپس ڈھونڈنا ہوتا ہے لائف میں. ادروائز پھر ایٹ سم پوائنٹ آف لائف جب آپ کچھ چیز اچیو کر لیں گے تو یو ٹرائی ٹو فائنڈ واٹ از مائی پرپز ان لائف. سو اٹس بیٹر یو ول فائنڈ دا پرپز ان ارلی ڈیز ایٹ ینگ ایج. نمبر 1. نمبر 2, اسکلس. واٹ ایور دا اسکلز یو لائک اور یو انجوائے اٹ، گو فرام گڈ ٹو گریٹ. ریسٹ ول فالو یو، ایدر از منی، از اے فیم، اور واٹ ایور. وہ آپ کو پھر فالو خود کر رہا ہوگا. پیسہ بھی خود آ رہا ہوگا، شہرت بھی خود آ رہی ہوگی، اگر آپ نے اپنی اسکلس کو اتنا پالش کر لیا کہ آپ گڈ سے گریٹ کی طرف چلے گئے ہیں. بٹ اٹ ول ریکوائرڈ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ. ڈسٹریکشن سے بچنا ہوگا، جیسے آج کل ہوتی ہے ڈسٹریکشن بہت زیادہ، موبائل سے، مختلف چیزوں سے ہوتی ہے. تو پھر میرے خیال سے ورلڈ از یورس. پرفیکٹ، امیزنگ. اور خرم بھائی ایک اور چیز ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس اگر اے آئی کے اوپر سے کوڈنگ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اے آئی جو ہے یہ
ہماری جو تھنکنگ کیپیسٹی اور لرننگ کیپیسٹی کیا اس کو ہنڈر کر رہا ہے یا ایڈوانس کرے گا ایٹ دا ٹائم آف دس اسٹیج آف لرننگ ان یونیورسٹی لائف؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیر از اے ویری فیمس بک نیم تھنک فاسٹ اینڈ سلو. اس کے ایک چیپٹر میں جو رائٹر ہیں اس کے، اور آئی ڈو ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو ریڈ دس بک آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے، ہاؤ دا ہیومن برینس ورک. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ وی اسٹارٹ فریمنگ دا تھنگس. اس کی ایک بڑی پاپولر سی ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں اور کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ از اے 10% فیٹ اور سم تھنگ از 90% فیٹ فری. تو آپ کا مائنڈ فریم ایسا ہوا ہوا ہے کہ آپ وہ 90% سے بگ فگر تو آپ اس طرف جا رہے ہوں گے، چیزیں دونوں ایک ہی ہوں گی ایگزیکٹلی. لیکن آپ 90% کو فوکس کر رہے ہوں گے. تو فریمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دا وے اے آئی آنسر یو، تو آپ کو بس تھوڑا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ خاص فریم میں تو نہیں لے کے جا رہا مجھے، تھوڑا سا اپنے چیزوں کو دیکھیں. اور میں نے کچھ ایکسپرٹس کو دیکھا ہے وہ ایک ہی پرومپٹ کو مختلف چیٹ باٹس کو بھیجتے ہیں، جیسے ڈیپ سیک ہے یا جیمنائی ہے اور چیٹ جی پی ٹی ہے. آپ مختلف جگہ بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں رسپانس کیا، اور پھر رسپانس کو ریڈ کرتے ہیں، ڈو انویسٹمنٹ، اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کس کا کیا رسپانس آ رہا ہے، کون زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کون کس طریقے سے پرابلم کو فیس کر رہا ہے، فریم کر رہا ہے. تو وہ جب آپ کی لرننگ ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کون سا آنسر صحیح ہے، مجھ سے کون سا جو ہے مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے. تو وہ آپ اس کو پھر اسی حساب سے لے کے چلیں. بیک ٹو یور کویشچن کہ وہ کوڈنگ جو ہے یا لرننگ جو ہے، میرے خیال سے اگر ہم اس کو لرننگ میں لیں تو بڑا یوزفل ہے اے آئی کے ٹولس. خاص طور پہ میں اپنے جو بچے ہیں یا ارد گرد جو فیملی میں لوگ ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نوٹ بک ایل ایم کو یوز کریں. وہ کوئی بھی ٹاپک دیں، اس کو پی ڈی ایف اپلوڈ کریں یا یوٹیوب کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں، اینڈ دین اس سے کوئز جنریٹ کروائیں. پہلے آپ اس کو لرن کر لیں پی ڈی ایف کو اپنے حساب سے، اور اس کے کوئزز جو وہ جنریٹ کر رہا ہے اس کو آنسر کریں. جب آپ اس کو کوئزز کو آنسر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اس ٹاپک کو کتنے اچھے سے سمجھا ہے. نائس. تو وہ آپ کا ٹیسٹ تو وہیں ہو گیا. آپ اے لیول ہیں، او لیول کر رہے ہیں، کوئی بھی ایگزام دے رہے ہیں، کوئی بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں، اس کا میٹیریل آپ وہاں اپلوڈ کیجیے، پہلے پڑھیں، اس کو اپلوڈ کریں، پھر اس سے سوال جنریٹ کروائیں. ڈو یور پریکٹس 1000 ٹائمس. نائس. کتنے بھی کویشچنس آتے ہیں آپ اس کو آنسر کریں، یو ول بی بیکم اے ماسٹر آن دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. امیزنگ. پرفیکٹ. تو یہ آپ کو اب ہیلپ کر رہے ہیں نا ٹولس لرن کرنے میں. تو لرننگ کے لیے دیز آر دا امیزنگ ٹول. یوز دیم ایز اے ٹیچر، مینٹر، اسسٹنٹ ان اے وے. ایگزیکٹلی مطلب آپ اس کو یوز کر کے اپنے نالج کو بڑھا سکتے ہو، اور جتنا ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہو آپ ڈیپتھ میں جا سکتے ہو ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ. پرفیکٹ. سو ایک ینگ جنریشن جو ہے ہماری، ان کے لیے آپ کا پاس کیا مشورہ ہے جو آپ دینا چاہتے ہو کہ ایٹ دس اسٹیج آف لرننگ، ایٹ یونیورسٹی اسٹیج میں آئی ٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے ایز اے ڈائریکٹر آف انجینئرنگ ایٹ کریم؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ بز ورڈ کے پیچھے نہ جائیں. فائنڈ یور انٹرسٹ، جس میں بھی ہو، بیک اینڈ میں ہو، فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہو، ایم ایلز میں ہو، ڈیٹا اسٹرکچرز وغیرہ میں اگر وہاں پر ہے، آپ کا ڈیٹا بیس سائٹس کے اوپر ہے، ویئر ہاؤسنگ کے اوپر ہے، آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، واٹ ایور، اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں تو جو بھی آپ کا نیٹ ورکس ہے صحیح ہے. اور میرے خیال سے اب نیکسٹ آنے والا دور تو شاید ہماری فیلڈ سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، لیکن پیور ڈفرینٹ انجینئرنگ پرسپیکٹیو ہے، وہ ہے روبوٹکس کا. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا آگے انشاءاللہ کافی اچھا فیوچر، اور کافی اچھی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. تو ینگس جتنے بھی ہیں آپ کے ینگ آڈینس ہے، اگر وہ وہاں اس ڈومین میں دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو اور لرن کر سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے ان کے لیے بہت اچھا فیوچر ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیں. واٹ ایور دا انٹرسٹ یو ہیو، جسٹ گو فار دا ماسٹری آن دا اسکلس. ماشاء اللہ. پرفیکٹ. امیزنگ. خرم بھائی، اچھا اب ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے کہ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجیز، جیسے ہمارے پاس مختلف ٹیکنالوجیز ہے، بزنس انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجیز ہے، کچھ ایس کیو ایل کی ٹیکنالوجی ہے. وچ ٹیکنالوجی شوڈ بی اڈاپٹ فار، اور کس طریقے سے ہم لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں ان دس ایرا تاکہ ہم ایک سافٹ ویئر یا ایک اپلیکیشن جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں؟ گڈ کویشچن. آپ کو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں اور انڈسٹری کا ٹرینڈ کیا ہے. دیر آر نومیرس ٹولز اویلیبل، جیسے ٹیک ریڈار ہے، تو اس وقت وہ اسیس کر کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو اس وقت انڈسٹری میں آن ہولڈ ہیں، یا آپ اس کو ایسیس کر سکتے ہیں، یا آپ پروڈکشن ریڈی ہیں تو اس کو وزٹ کریں، وہاں دیکھیں. دوسرے جو اوپن سورس کمیونٹی ہے، مختلف جو ٹول ہیں، گٹ ہب کے اوپر کون سی ریپوزیٹریز ہیں، کون سے ٹولز ڈسکس ہو رہے ہیں، مختلف انجینئرنگ بلاکس ہیں بڑی کمپنیز کے، ان کو دیکھیں وہ کن ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو وہاں سے ایک اچھا آئیڈیا مل جاتا ہے. کیونکہ وہاں جو پرابلم سالو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک اسکیل پہ ہو رہی ہوتی ہیں. یس. اینڈ وہ اسکیل آپ کو پاکستان میں ملتا ہے.
ایکسپوجر بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی انجینئر کے لیے. آئی تھنک بیک وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان 1999 تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کتنے ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کسی کو ہائر کرتے وقت. اب یہ ٹرینڈ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے ہماری انڈسٹری میں. اوکے. لائک فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی فیلڈ سے ہٹ کے ایگزامپل دیتا ہوں. somebody operate اور ورک ایٹ ایمریٹس ایئر لائن لیٹس سے. اب ان کے جو ایئر کرافٹس ہیں, نمبر آف ایئر کرافٹس ہیں, جتنا بڑا ان کا اسکیل ہے, جتنا ان کا پیسنجر پر ایئر کرافٹ ہے, جس اسکیل پہ وہ کام کر رہے ہیں, جو وہاں کام کرنے والے ایک امپلائی کا ایکسپوجر ہے وہ یہاں کی کسی ایک لوکل ایئر لائن والے کا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. سملر مینر جو لوگ گوگل پہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ میٹا میں ہیں اور ڈفرینٹ بڑی فینگ میاں مینگ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں, تو جو ایکسپوجر ان کے پاس ہے, جس اسکیل پہ وہ چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہیں, جو چیلنجز ان کے پاس ہیں, وہ ہمارے پاس یہاں آف کورس ایک چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤس میں یا چھوٹی کمپنی والوں کے پاس نہیں ہوتے. ان کا کلائنٹ اتنے زیادہ نہیں ہے, نمبر آف یوزرز اتنے زیادہ نہیں ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے اوپر. تو اسکیلز میٹر اینڈ ہاؤ یو ول اسکیل اٹس ریئلی اے ڈفرنٹ بال گیم. اوکے. تو وہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. تو وہ جو ٹیکنالوجیز ان کی سلیکشن ہے وہاں پہ, دے ہیلپ اٹ ٹو اسکیل اینی اپلیکیشن. تو وہ ان کو دیکھیں ضرور. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو لگا لیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی اس کو منع کیا تھا. میں اس میں اس کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ آپ کے پورا اس کا ایکو سسٹم اویلیبل نہیں ہے, اس کے ڈیولپرس اویلیبل نہیں ہیں, آپ کے پاس اس کا ایکسپوجر نہیں ہے, آپ کو اس کی لرننگ کرو کا نہیں پتہ کہ کتنا کمپلیکس ہے وہ پورا سسٹم, تو اس میں نہ جائیں. لیکن لرن ضرور کریں گے کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں, اور اوپن سورس کمیونٹی سے بہت ہیلپ ملتی ہے. آپ گٹ ہب کو فالو کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں. نائس, امیزنگ. تو اچھا, ایک آپ کے ایکسپیرئنس میں آپ نے 40% کاسٹ سیونگ کی ہے اپنے ایک کمپلیٹ انجینئرنگ کے اندر جب آپ کریم میں ہیں, تو اس 40% سیونگ آپ نے کس طرح سے کی ہے اور کیا میتھڈ اڈاپٹ کیا آپ نے؟ As I said earlier, like rethinking of the architecture, we realized we made some mistakes in designing some certain software. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ کیونکہ there is some hidden cost as well on the cloud infrastructure جب وہ آپ کے پاس ہوتی ہے, خاص طور پہ جب ڈیٹا ٹریول کرتا ہے one zone to another zone یا one region to another region, تو اس میں کافی کاسٹ انکر ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. رائٹ سائزنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے پہلے ہی بڑے کلسٹرز لگا لیے, بڑی مشینز لگا لی, ورچوئل مشینز لگا لی, یا آپ کے اسٹوریج کلسٹرز کافی بڑے آپ نے لگا لیے پہلے سے, جو ہے اوور پروویژن کیے ہوئے ہیں, تو آپ ان سے سیو کر سکتے ہیں. ہم نے جو سیو کری تھی وہ کاسٹ 40% وہ سیو کری تھی ڈیٹا آرکائیونگ کے اوپر. تو ہمارے پاس بہت زیادہ لیگیسی ڈیٹا موجود تھا ہمارے پرسنل اسٹوریج میں, جس کو ہم نے آرکائیو کیا, اینڈ دین وی سیو اے 40% کاسٹ. اور وہ جو ہمارا شاید ڈیٹا بیس تھا ون آف دا لارجسٹ ڈیٹا بیس آن AWS. نائس, امیزنگ. اور یہ جو لارجسٹ ڈیٹا بیس آپ کا AWS میں, آپ نے سارا ڈیٹا بیس جو ہے اب سعودی عرب میں جب آپ نے اس ریجن میں کام کیا تھا, آپ نے ان کا ڈیٹا وہیں پہ ہی اسٹور رکھا ڈیٹا سوورنٹی کے تحت. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کیوں اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا کیا پروسیجر ہے کہ ڈیٹا کا کمپلیٹ ٹرانسفر, مائگریشن, کیا کیا اسٹیجز ہوتی ہے اس اسٹیج کو اکمپلش کرنے میں؟ I think I said this earlier as well. Data is just like infrastructure. آپ اپنے جو روڈز ہیں, جو آپ کے کی ایریاز ہوتے ہیں, وہ آپ کسی اور کو نہیں دیتے. سملر فار دا ڈیٹا ایز ویل. ڈیٹا سیکورٹی کو لے کے اب گورنمنٹس جو ہیں وہ ریگولیٹریز میں آ رہی ہیں, گورننس میں آ رہی ہیں, مختلف فریم ورکس ریڈی ہو رہے ہیں تاکہ جو بھی ڈیٹا ہے وہ ان کی کنٹری سے باہر نہ جائے, اسپیسیفکلی جو بلانگس ٹو دیئر سٹیزن. اور there is a hidden pattern on all the datas, so we try to find the hidden patterns or whatever. This is important, this is something personal information بھی ہے کسی کی. تو وہ کافی چیلنجنگ تھا وہ پروجیکٹ بھی ہمارے لیے. فرسٹ وی نیڈ ٹو ڈو دا کلاسیفیکیشن آف دا ڈیٹا. اس میں کون سا ڈیٹا PII ہے, پرسنل انفارمیشن ہے, اور کون سا PII نہیں ہے. دین وی نیڈ ٹو بلڈ دا انفراسٹرکچر, دین وی اسٹارٹ مائگریٹنگ دا ڈیٹا. تو اس کی پوری ایک اسٹریٹجی تھی جو میری ٹیم نے کری تھی کریم کے اندر. اینڈ دین دیر از اے ریکوائرمنٹ فرام دا KSA گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہم ان کے ڈیٹا کو وہاں پہ مائگریٹ کریں گے KSA کے اندر. اوکے, نائس. تو اب یہ ڈیٹا کلاسیفیکیشن, پھر اس کے بعد ڈیٹا مائگریشن, اب اس سب پروسیس کے دوران وچ ون ڈو یو تھنک ٹیکس اپ موسٹ آف دا ٹائم؟ ڈیٹا کلاسیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. جب تک وہ نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس تھا بھی بہت زیادہ, ٹیرابائٹس آف ڈیٹا ہمارے پاس تھا. اس کو ہمیں کلاسیفائی کرنے میں کافی ٹائم لگا, اس کو پورا دیکھنے میں کہ کس فیلڈ میں کس طرح کا ڈیٹا ہے. ونس یو آئیڈینٹیفائی, پھر اس کے بعد تو آپ کو کوڈ ہی لکھنا ہے جو مائگریٹ کرنا ہے آپ کو. اب ٹائم مینٹین کرنا چیلنج ہوتا ہے ڈیورنگ مائگریشن, لیکن بہرحال اس کو سنک رکھنا ہوتا ہے. لیکن بائی ٹولز اور بائی رائٹنگ اے کوڈ یو کین مینیج اٹ. لیکن کلاسیفیکیشن جو ہے نا, اس کے لیے آپ کو تھورو انالیسس کرنی پڑتی ہے ڈیٹا کی. کلاسیفیکیشن میں تھورو انالیسس ایگزیکٹلی ہے. کوئی AI ٹولز ایسے ہے جس میں کلاسیفیکیشن
آرام سے یہ جلدی سے ہو جائے؟ I'm not aware of at this moment. Of course there will be some. لیکن جس وقت ہم نے یہ پروجیکٹ کیا تھا اس وقت تو اے کے ٹولس نہیں تھے. اوکے، اس وقت آپ نے کمپلیٹ فرام دا اسکریچ آپ اس کو خود اوور ویو کرتے تھے. جی. نائس. اینڈ خرم، لاسٹلی وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ اے آئی کا جو ٹائم ہے اس سے ابھی کتنی جاب کٹس ہوگی یا جاب کٹنگ کا رجحان بڑھے گا یوزنگ دا اے آئی ٹول؟ جیسے آپ نے بتایا اٹ ول بی ایبل ٹو، جیسے آپ نے ایک ٹول کا بتایا تھا جو کہ آرام سے کوڈنگ بھی کر سکتا ہے بلکہ بہتر کوڈنگ کر رہا ہے. ڈو یو تھنک جاب کٹ ہوگی اس سے؟ جاب کٹ ہوں گی لیکن نیو اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. جاب کٹس ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے ان ٹولس کو نہیں سیکھا یا اڈاپٹ نہیں کیا. یو نیڈ ٹو اڈاپٹ دس چینج. ایکچولی یہ جو چینج ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے تو چیلنجنگ ہوگا. لیکن نئی اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نئے ٹولس کو سیکھ لیا. دیر ول بی مور اپارچونیٹیز فار دا پیپلز ہو نو ہاؤ دا اے آئی ٹولس ورک ایکچولی، ڈفرینٹ ٹولس. ایگزیکٹلی، مطلب آپ نے ایک سسٹم کے مطابق جیسے چینج ہے، ایک ریولیوشن ہے، آپ نے اس کے مطابق آپ نے اس کو چینج لانا ہے، اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کرنا ہے. یو کی ناٹ اسٹے ان دا سیم اسٹیج ارلیئر. جیسے پہلے ڈاٹ ویب کے ٹائم سے پہلے جب لوگ ویب سائٹ پہ نہیں جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو آنا پڑا، ڈیجیٹل ٹائم پہ آنا پڑا. سملرلی ناؤ از دا ٹائم آف اے آئی. جی چینج تھوڑا سا ایٹ اے اسٹارٹ تھوڑا سا لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے لیکن آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو اسمارٹ فون کی پینیٹریشن ہے وہ 2014 کے بعد بڑھنا شروع ہوئی ہے، اب وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سارے یوزرز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہیں اور بھی ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارم کے اوپر ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے جب وہ ویب سائٹ کے اوپر ہوتا تھا. لیکن جب وہ ایپ کے اوپر اویلیبل ہو گیا، اسمارٹ فون سے اویلیبل ہو گیا، جسٹ اے کلک اوے، تو اب بہت سارے یوزرز آپ کو ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ایسے پلیٹ فارمس پہ مل جائیں گے. تو یہ اڈاپشن اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہی آتی ہے. اور اے آئی ٹولس کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، مختلف ٹولس اڈاپٹ کر رہے ہیں. ویڈیو اور وائس ایڈیٹنگ کے اندر تو بہت زیادہ، جہاں تک مجھے پتہ ہے، ٹولس کا اڈاپشن ہے. جنریشن، امیج جنریشن میں کافی زیادہ ہے. اور کوڈ جنریشن میں ہم، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کوڈ جنریشن میں کافی ہے. ایگزیکٹلی. اور فائنلی اگر خرم بھائی، اگر ہم دیکھا جائے کہ یہ ایپلیکیشن، ایک کوئی بھی ایپلیکیشن فرض کرے اگر بنانی ہے، کوئی ایک ینگ جنریشن کو اگر ہم نے کوئی آئیڈیا دینا کہ یار یہ والی ایپلیکیشن ہونی چاہیے، تو آپ کے اتنے ایکسپیرینس میں واٹ ڈو یو تھنک یار اچھا یہ والی ایپلیکیشن اب بنے تو فائدہ ہو؟ دیکھیں بزنس آئیڈیا تو شاید میں اس وقت کوئی نہیں دے سکوں گا، لیکن ہاں آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ریپلیٹ اور بائی یوزنگ ڈفرینٹ لویبل. دیز آر دا ٹولس اویلیبل اور دے آر ریئلی امیزنگ. You just give some prompts, structure thoughts, اور وہ آپ کو پوری اپلیکیشن جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں، ویب سائٹ جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں ود ان فیو منٹس. اور امیزنگ فنکشنلٹی. کچھ ہکپس ضرور ہوتے ہیں لیکن بائی گیونگ اندر پرومپٹس یو اسٹارٹ فکسنگ دیم، اور وہ ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے. اور ایک سمپل ویب سائٹ بنانا اب کوئی کام میرے خیال سے مشکل نہیں ہے. لائک اٹ ول ٹیک 15 منٹس. ہاں ایگزیکٹلی. اب تو ویب سائٹ، پہلے تھا ویب سائٹ کا بہت زیادہ تھا، لیکن اب تو بس آرام سے ایک پرومپٹ دو اور وہ بن جاتی ہے آرام سے. تھینک یو سو مچ خرم بھائی. تھینک یو. دس واز ریئلی نائس سیریز آف کوشچنز جو میں نے آپ سے پوچھ لی، اور کافی ڈیٹیل میں بات کر لی آپ سے بھی میں نے. اینڈ یو ہیو گیون می سچ سمپل اینڈ کلیئر کنسائز آنسر ٹو ایوری کوشچن آف اٹ. آئی ایم ریئلی لائک امیزڈ. دس از ریئلی امیزنگ فار می. تو تھینک یو. شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ کا ٹائم کا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. میں ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.